نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. محترم حاضرین، اسلام اور اسلام سے پہلے کی تاریخ ہم عام طور سے سرسری اور تفصیلی طور سے سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس دنیا میں آپ کی آمد اور ظہور سے قبل دنیا ہر قسم کی جہالت اور جاہلیت میں مبتلا تھی. عقیدے، منہج، فکر و عمل کا کوئی گوشہ اور کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جس میں انسان بڑی قسم کی گمراہیوں کا شکار نہیں تھا. ہر طرف گمراہیاں تھیں. انسانیت ہدایت کی پیاسی اور طلبگار تھی. اگر کوئی شخص حق اور ہدایت کی تلاش و جستجو کرنا بھی چاہتا، جیسا کہ کچھ واقعات آتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کی جستجو میں نکلے، تو انہیں بڑی مشکل پیش آتی کہ دین حنیف، ملت ابراہیمی اور اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین کیسے تلاش کرے، کہاں تلاش کرے. اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہوا. وہ رب العالمین ہے، انسان کی مخلوق کی ہر ضرورت کی تکمیل کرتا ہے. ہمیں پیاس لگتی ہے، پانی دیتا ہے. بھوک لگتی ہے، یہ ضرورت ہے، اس کے لیے غذائیں فراہم کر رکھی ہیں. تن ڈھانپنے کے لیے لباس، رہنے کے لیے گھر، ہر ضرورت اللہ نے عطا فرمائی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. ان تمام ضرورتوں سے بڑھ کر ہماری ضرورت ہدایت کی تھی، حق کے جاننے اور صراط مستقیم کی نشاندہی کی تھی. اللہ رب العالمین نے اس سب سے بڑی ضرورت کا انتظام کیا اور بطور احسان اسی ایک نعمت کا ذکر کیا قرآن مجید میں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی کے بیچ سے نفس سے ایک رسول مبعوث کیا. یتلو علیہم آیاتی، جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ، صفائی، تربیت کرتا ہے. ان کے عقائد کو صاف کرتا ہے، اعمال کی دھلائی کرتا ہے، اخلاق و کردار کی صفائی اور تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں الکتاب یعنی قرآن اور الحکمہ یعنی سنت کی تعلیم دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس پیغمبر کو بھیجا. ہم اور آپ جانتے ہیں آپ کی بعثت کے بعد کس مصیبت، تکلیف، مشقت، پریشانیوں کے ساتھ گزرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین اولین اور پھر ان کے واسطے سے پوری امت کو ہدایت دینے کی کوششیں کی. کیا کچھ نہیں تھا جو آپ نے نہیں کیا. آپ کی محنت، کوشش، قربانیوں کا اعتراف خود رب العالمین نے فرمایا. قرآن میں ارشاد ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اگر وہ افسوس کے مارے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر وہ اس حدیث پر یعنی قرآن و سنت پر ایمان نہ لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں کتنی محنت کرتے تھے، کتنی جانفشانی کے ساتھ، کتنے مخلص اور خیرخواہ تھے. یہ آپ کے اعمال، کردار، سیرت اور آپ کے ارشادات کے بہت سارے پہلوؤں سے نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کمثل رجل استوقد نارا، جس نے ایک آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی، آگ روشن ہو گئی تو پتنگے پروانے اس پر گرے پڑ رہے ہیں. وہ ان پتنگوں کو آگ میں جانے اور جلنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، انہیں روک رہا ہے، لیکن وہ رکتے نہیں، گرے جا رہے ہیں. ایسے ہی میں اور تم ہوں. امت کے افراد سے کہا آپ نے کہ تم لوگ جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں، تم میرا ہاتھ چھوڑا کر گرنا چاہتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی کا مطالعہ کریں
آپ نے کتنی جانفشانی کے ساتھ صحابہ کرام کی اور آپ کے واسطے سے امت کی تربیت فرمائی۔ یہ 23 سالہ آپ کا دور حیات پوری کائنات کے لیے نمونہ بنایا گیا، سب کے لیے ہدایت کا معیار متعین کیا گیا، ہمارے اور آپ کے لیے، قیامت تک کے لیے، زندگی دنیا کے ہر گوشے والوں کے لیے یہ کہا گیا کہ اب اگر کوئی نجات چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فائدے چاہتا ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 23 سالہ زندگی کو اپنے سامنے آئینہ بنائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ یہ بالکل صاف اور واضح تعلیم ہے۔ اب آپ غور کیجئے، سرسری طور سے میں ذکر کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے وہ کیسا معاشرہ تھا، اور 23 سال کی آپ کی نبوی زندگی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں وہ کیسا معاشرہ بن گیا۔ مسلمان چھوڑیے، غیر مسلموں کو بھی اس بات کا اعتراف ہے، انہوں نے قبول کیا، ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں، جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کی جو کایا پلٹ کی اور جس طرح آپ تاریخ پر اثر انداز ہوئے، پوری دنیا کی انسانی تاریخ میں آدم سے لے کر آج تک اتنا مؤثر اور اثر انداز ہونے والا کوئی دوسرا انسان گزرا ہی نہیں۔ دی 100 کے مصنف مائیکل ہارٹ نے لکھا، والٹر نے لکھا، اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں یہ اعتراف کیا، خراج پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت آپ کی تعلیم و تربیت، محنت و مشقت کے نتیجے میں دنیا کی سب سے بہترین تہذیب میں تبدیل ہو گئی۔ ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ آپ کی شخصیت تو اپنی جگہ، پورا معاشرہ اگر دیکھیں تو اس معاشرے کے جیسا سماج اور معاشرہ پہلے بھی نہیں ملتا، بعد میں بھی نہیں ملتا، اور ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ اتنا صاف ستھرا اخلاق و کردار، عقیدہ، عبادت، منہج، باہمی تعلق، انسانیت کے، انصاف اور دوسرے تمام خوبیوں میں انتہائی اعلیٰ معیار پر صحابہ کرام کا یہ معاشرہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تربیت، برکت اور آپ کی شخصیت کے اتباع کے نتیجے میں یہ واضح ہے۔ اور پھر یہ ثبوت جو ہم بتا رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ محض عقیدت کی اور یوں ہی بات نہیں ہے کہ کسی بزرگ کے بارے میں ہم نے دعویٰ کیا کہ میں مانتا ہوں کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، آپ نے مان لیا۔ یہ تاریخ کی ایک ایسی تاریخ کا انمٹ نقش ہے۔ میں نے کہا کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ آپ کا قافلہ، آپ کی حیات طیبہ میں جب آپ نے اصلاح فرمائی، نشیب و فراز آئے، مخالفتیں ہوئی، ہر قدم پر اصلاح کی ضرورت تھی، آپ نے کیسے کیا؟ یہ ایک پورا ابواب ہے پورے حدیث کے، اور آپ کی سیرت طیبہ کے اوراق کھلے ہوئے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جاہلیت اور جہالت کی اندھیرے چھٹے، ہدایت کی روشنی کا غلبہ ہوا، اور وہ معاشرہ بہترین اخلاقی اور باہمی تعاون کا معاشرہ بن گیا۔ ہر شخص ایک دوسرے کا بھائی جو پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے، وہ اب ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے دوست بن گئے، بھائی بن گئے۔ ایسا سماج اور معاشرہ وجود میں آیا۔ پھر ان کے اس عمل اور اعتقاد کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی عرب کے بیشتر علاقوں میں اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ آپ کا مکہ مدینہ اور قرب و جوار کے معاملے تو تھے ہی، بحرین فتح ہو گیا، شاہان عالم کو آپ نے خطوط لکھے، نجاشی پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، اگرچہ قوم نے نہیں لایا تھا لیکن بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، مقوقس اور دوسرے کئی بادشاہ، ان لوگوں میں سے کئی لوگوں نے ایمان قبول کیا، کئی لوگوں نے اعتراف کیا، کئی لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے اور تحفے بھیجے۔ یعنی اسلام کا جو رقعہ ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا آپ کی حیات طیبہ میں۔ آپ کی وفات ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے منہج اور طریقے کے سب سے زیادہ واضح علم بردار اور نمائندہ تھے، آپ کے یار غار، رفیق غار۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں چیلنج کی شکل میں آپ نے جو معاشرت تشکیل دیا تھا، جو تربیت کی تھی، اس میں ایک پھوٹ سی پیدا ہوئی آپ کی وفات سے۔ منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کا ایک طبقہ وجود میں آیا، بغاوت کی خوبو پیدا ہوئی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے انتہائی استقامت کے ساتھ ان فتنوں کا قلع کما کیا، مقابلہ کیا، اور دین اسلام کے ڈھانچے میں ذرا سی درار پڑنا، نقب زنی کو برداشت نہیں کیا، اور فرمایا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہاں ایک رسی یا بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا۔ اسلام کی کوئی چیز کو پیچھے ہٹا لیا جائے، کمزور کر دیا جائے، پھوٹ پیدا ہو جائے، مجھے یہ برداشت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کے جن امور پر جیسے عمل ہوتا تھا میں ویسے ہی کروں گا، اس سلسلے میں جو بھی رخنہ پیدا کرے گا، رکاوٹ ڈالے گا، اس سے قتال کروں گا، تلوار سے بات کروں گا۔ اور آپ نے کیا۔ چنانچہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی زبردست کارنامہ کہ امت کو جو جھوٹی نبوت، ارتداد یا انکار زکوٰۃ کے فطرے کا معاملہ پیش آیا، اس کا بہت ہی بہادری اور دلیرانہ مقابلہ کیا، استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے میراث کی بھرپور حفاظت کی، اسلامی سماج اور معاشرے کو محفوظ رکھا، عقائد، اعمال، عبادات میں کہیں کوئی خامی خرابی پیدا ہونے نہیں دی۔ اور پھر فتوحات کا سلسلہ بڑھا، حضرت اسامہ کا لشکر گیا اور دوسرے لشکر آگے بڑھے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ کا یہ 2.5 سال، حضرت عمر فاروق کا بعد 10 سال، 8 سال 10 سال، اور پھر اس میں بھی اسلام کا فریرہ جو ہے دور دور تک لہرانے لگا۔ فارس و روم کی، قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں فتح ہوئی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اتنے سی کم مدت میں اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے، حضرت عمر فاروق کے زمانے کی فتوحات کو عام طور سے لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات حضرت عمر کے دور کی فتوحات سے زیادہ ہیں۔ قسطنطنیہ، کیا نام ہے، قبرص، سسلی، ایسے بہت سارے جزائر اور علاقے مسلمانوں کے زیر نگی آتے چلے گئے۔ یہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو رہا؟ تھوڑی دیر کے لیے یہ جو میں نے بیان کیا ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کو دماغ میں جو ہے گزاریے۔ جاہلیت کا دور، انتہائی گمراہیاں، شرک، بدعت، خرافات، دین سے دوری، ظلم و ستم، طاقتور کمزور پر ظلم کرنا، ہر قسم کی برائی سماج میں، یہ برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ سماج جو ہے دنیا پر چھاتا چلا جا رہا ہے۔ قیصر و کسریٰ اور وقت کی حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ صرف بات کی بلکہ وقت کے بڑے ظالم و جابر نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ ان کا عرش تکبر جو ہے متزلزل ہی نہیں ہوا، ملیہ میٹ ہو گیا اسلام اور مسلمانوں کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتوحات عطا فرمائی۔ قرآن نے جو وعدہ کیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے تم میں جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں ان سے وعدہ کیا ہے، 2 شرطیں، ایمان اور عمل صالح، یہ 2 باتیں جن کے اندر ہے، ان سے اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ انہیں ضرور جو ایمان اور عمل صالح والے ہوں گے انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، ویسے ہی جیسے پیچھے ان سے پہلے کے لوگوں کو خلافت دی تھی، حکومت دی تھی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے دین کو قوت اور طاقت عطا کرے گا، جن کو اس دین کو جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، یعنی اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اللہ کا وعدہ۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کی حالت کے بعد امن و سکون کی حالت میں تبدیلی کر دے گا۔ اس آیت پر غور کیجئے، آج کے حالات پر فٹ کیجئے۔ مسلمان خوف زدہ ہیں، منتشر ہیں، حکومت و خلافت اور طاقت سے دور ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، دنیا کے لوگوں نے، قوموں نے ان کو کھلونا بنا رکھا ہے، جب جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، کٹ مارتا ہے، کاٹتا ہے، لوٹتا ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے اللہ کا وعدہ، اور پھر اس وعدے کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، اور اس کی تکمیل آپ دیکھیے، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہم، ان کے زمانوں میں اسلام کو کیسا غلبہ ملا۔ میں یہاں صرف اس تفصیل کے ذریعے سے جو تمہید میں، حالانکہ یہ تفصیل بھی بہت لمبی چوڑی تاریخ کی بہت ہی سرسری سا تذکرہ ہے۔ اب اس کو سوچئے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں تاریخ کی ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہاں موٹا سا سوال ہے کہ کون سی چیز تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جادو والی تاثیر پیش کی کہ جاہلیت، جہالت ختم ہو گئی، اندھیرے مٹ گئے، شرکیات کا خاتمہ ہوا، توحید کا غلبہ ہوا، اللہ کی عبادت کا چرچا ہوا، عام ہو گئی، لوگوں میں دشمنی، بغض، عناد، حسد، جلن، ظلم، زیادتی کا خاتمہ ہوا، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، مددگار بن گئے، حسد اور جلن کی جگہ محبت اور باہمی تعاون نے لے لیا، یگانگت نے لے لیا۔ کون سی بات تھی؟ کیسے ایسا ہوا؟ اور پھر یہی نہیں کہ معاشرے میں استحکام آیا،
دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے تقریباً نصف حصے پر مسلمان اور اسلام چھاتا چلا گیا. جس علاقے میں گئے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ہاں، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، فتح مکہ ہو گیا، اور آپ نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ لوگ دین میں جوک در جوک، فوج در فوج، جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں. ہاں، ورأیت يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. ہاں، حضرت عمر نے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوسرے صحابہ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ فتح ہو گئی، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو، مطلب اب آپ کا کام پورا ہو گیا، اب آپ کو اس دنیا سے جانا ہے. اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر بھی ہے، جو آخر کی پوری صورت نازل ہوئی، آخر سب سے آخری پوری صورت. تو آپ کا کام پورا ہو گیا. آپ کی نگاہوں نے آپ کے سامنے دیکھا کہ لوگ جماعت در جماعت، فوج در فوج اسلام میں داخل. کیسے یہ ہوا؟ پھر آگے کے جو میں نے ادوار کا ذکر کیا، سیدنا عثمان غنی تک، اور پھر اس کے بعد کے ادوار، مسلمان اسلام پھیلتے ہی چلے گئے، غلبہ ہوتا ہی چلا گیا، کہیں شکست نہیں کھائی تو وہ عارضی طور سے تھی. پھر ہر میدان میں ان کو قیادت و سرداری ملتی چلی گئی. اس کے بعد آگے جب خرابیاں بھی پیدا ہوئی، تب بھی برسہ برس تک، صدیوں تک پوری دنیا میں غلبہ مسلمانوں کو تھا. علم کی دنیا میں، سیاست کے معاملے میں، اقتصادیات کے معاملے میں، دنیا میں کوئی بھی چیز ایجاد کی، 800 سال تک دنیا میں جو بھی ایجاد ہوا مسلمان سائنٹسٹ نے کیا، مسلمان علماء اور محققین نے کیا. یہ بات کے ادوار سلسلہ چلتا رہا غلبے کا. میرا سوال یہ ہے، سوچیں ہم اور آپ، بلکہ ہم اور آپ نہیں، آج دنیا کے دوسرے مسلمانوں کو، جو مسلمانوں کے مسائل کو موجودہ دور میں حل کرنا چاہتے ہیں، کوئی سیاست کے راستے سے، کوئی فضائل اعمال کے راستے سے، کوئی دوسرے تصوف کے طریقے سے، کوئی اور دین کا کوئی ایک حصہ پکڑ کر بیٹھا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہاں، ہمارا دشمن جو ہے زیر ہو جائے گا، مسلمانوں کی مشکلات آسان ہو جائے گی، قانون کے شکنجے ان پر نرم ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت و نصرت آ جائے گی. کوئی ایک چیز پکڑ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ نمونہ ہے کہ ہم غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام کا جو اسلامی قافلہ بڑھتا گیا اور بڑھتا ہی چلا گیا، چھاتا گیا اور پوری دنیا پر چھا گیا، برسہ برس چھایا رہا، وہ کس چیز کی وجہ سے تھا؟ جس چیز کی وجہ سے وہاں برکتیں تھی، اللہ کی مدد تھی، غلبہ تھا، مسلمانوں کو قوت اور سطوت حاصل تھی، انہی چیزوں کی وجہ سے قیامت تک اللہ کی مدد، نصرت اور غلبہ ملے گا. امام مالک رحمہ اللہ کا بہت مشہور قول ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. جامع بات کہ اس امت کا آخری حصہ، ہم ہوں یا قیامت تک آنے والے، اس امت کا آخری حصہ بھی اسی چیز سے سنورے گا، سدھرے گا جس سے اس کا پہلا حصہ سنورا تھا. کس چیز سے سنورا تھا؟ میں وہی پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ بنیاد کیا تھی؟ ابھی میں نے ایک آیت پڑھی، اس معنی کی اور بہت ساری آیتیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہر امت میں پیغمبر آیا، ہر قوم میں اللہ کے پیغمبر بھیجے گئے. ہر پیغمبر کا اللہ کی طرف سے جو حکم تھا یا رسالت تھی، پیغام تھا، کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ. اسی آیت میں آگے ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. واعبدوا اللہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ایک ایک نبی کی دعوت کا ذکر کر کے اللہ نے کئی نبیوں کے بارے میں کہا کہ اپنی قوم سے جو پہلا جملہ، پہلی دعوت دی، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. یہ ہر نبی کی پہلی دعوت، بنیادی تعلیم. ہاں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہاں کیا ہے، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہاں آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْبُدُونِ، کہ اللہ کے سوا لا الہ الا انا فاعبدون، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا میری عبادت کرو. وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت تمہاری ایک امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں. فاعبدون، لہٰذا میری عبادت کرو. میں نے سورہ شورى کی بڑی مشہور آیت پڑھی. اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو مشروع کیا، مقرر کیا. کون سا دین؟ ما وصى به نوحا، وہ دین جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی تھی.
وما اوحینا ثم وما اوحینا الیک، اور پھر جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا، اور جو ہم نے ابراہیم کو وصیت کی تھی، موسیٰ کو کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام ان کو وصیت کی تھی، کیا وصیت کی تھی؟ وہی دین آپ کو بھی دیا، کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو۔ الدین کو، کون سا دین؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ اس آیت کو تحریکی آیت بولتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی تحریکی وحریکی نہیں، دعوتی ہے، ہاں یہ اصطلاحی صحیح نہیں ہے شرعی اعتبار سے، اور یہ کہتے ہیں کہ دین کو قائم کرو اور اس میں فرقہ فرقہ مت بن جاؤ، ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ تمام انبیاء کا، یہاں میں استدلال جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو دیا، وہی دین حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا تھا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ یعنی سارے لوگوں کا دین بنیادی طور سے عقیدے کے اعتبار سے ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ الدین کو قائم کرو۔ الدین کو قائم کرنے کا مطلب، ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے بس اقامت دین کا مطلب حکومت قائم کرنا، تو جن انبیاء نے حکومت قائم نہیں کی، دین کو قائم نہیں کیا، وہ فیل تھے۔ ہاں مولانا ابوالعلا مودودی صاحب، سید قطب صاحب اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی تحریریں اپنی تفسیر میں، کتابوں میں لکھے ہیں کہ وہ انبیاء ناکام رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اقامت دین اظہار حق سے، حجت کے اتمام سے ہو جاتا ہے۔ آپ کو حق ملا، آپ نے اس کو قبول کیا، اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے دین کا جو حق ہے اسے ادا کیا، آپ نے اقامت کر دی۔ اظہار دین، غلبہ دین، اقامت دین دلائل و حجت کے ذریعے بھی ہوتا ہے، حکومت کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کی طاقت حکومت قائم کرنے کی ہوگی اس وقت آپ اس کے مکلف ہوں گے، آپ کی طاقت حکومت قائم کرنے کی نہیں ہے تو آپ اس کے سوال ہی نہیں کیا جائے گا، آپ پر وہ عائد ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو لوگ جو بھڑکاتے ہیں وہ یہ نقطہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جو ہماری طاقت میں نہیں ہے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ ہم زکوٰۃ دینے کی اہلیت نہیں رکھتے، قیامت کو اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دیا۔ حج نہیں کر سکتے، نہیں پوچھے گا، اور ایسے بہت سارے کام جس کی استطاعت ہے اور نہیں کیا اس پر پوچھا جائے گا۔ تو خیر، دین کو قائم کرو۔ یہاں آیت میں، اور جو میں نے 2-3 آیتوں کی طرف اشارہ کیا، اس سے یہ ظاہر ہے کہ تمام انبیاء کا دین بنیادی طور سے ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ بنیاد اس کی توحید ہے۔ پھر دوسرے شرائع اور احکام۔ توحید دین کی بنیاد ہے، خلاصہ ہے، تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز ہے۔ جس قوم نے توحید کو نہیں مانا، امت نے، ان کے نبی نے اس سے آگے کا سبق نہیں دیا۔ اس کے فائدے اگر میں بیان کروں قرآن و حدیث کی روشنی میں، صرف کتنے فائدے ہیں تو کئی خطبے کم پڑ جائیں گے، بلکہ سال بھر بیان کرتے رہیں۔ توحید کا بیان ختم نہیں ہوگا، اس کے دلائل، اس کے فوائد، اس کے ثمرات، نتائج، کس طرح انسان کی اس سے اصلاح ہوتی ہے، سماج کے اندر اچھائیاں پھیلتی ہیں، ساری نیکیاں توحید سے پھیلتی ہیں اور اس کی شاخیں، ساری نیکیاں، بھلائیاں، اچھائیاں۔ میں اکثر کہتا ہوں، اگر ایک آدمی اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، لین دین میں بے ایمانی کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، اپنی بہن کا حق مار رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ اس کی توحید میں کمی ہے۔ توحید مضبوط ہوتی تو گناہ نہیں کرتا، گناہ ہوتا تو صحابہ کرام کی طرح اللہ کے رسول اللہ کے جناب میں آتا اور کہتا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ پر حد قائم کیجئے۔ کس بنیاد پر اس گناہ کا احساس ہوا اور سزا کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوئے؟ توحید کی بنیاد پر، اللہ کا ڈر، آخرت کا خوف، جواب دہی۔ تو توحید بنیاد ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ توحید یہ کائنات کی سب سے وزندار چیز ہے۔ وہ حدیث سنی آپ نے، اس کی فضیلت کے لیے ایک ایک روایت اگر بیان کریں، میں صرف 1-2 کی اشارہ کروں، آپ سن چکے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، 99 رجسٹر اس کے اعمال نامے کے ہوں گے، عربی پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، ہاں 99 رجسٹر، ہر ایک رجسٹر کیسا ہوگا؟ کل سجیل مد البصر، حد نگاہ تک، چھوٹا موٹا رجسٹر فائل نہیں، ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے ہاتھ بھر کا، حد نظر تک اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، سارے گناہوں سے بھرے ہوں گے، یہ تو نے کیا، یہ تو نے کیا، یہ تو نے کیا، خاموش۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پوچھا جائے گا اتنکروا من ھذا شیئا، اس میں سے کسی چیز سے انکار ہے؟ کہے گا نہیں۔ ظلمک کتبتی المکرمون، کیا میرے فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے لکھنے والے کرامن کاتبین نے تمہارے اوپر ظلم کیا، اس میں کچھ تم نے نہیں کیا تھا لکھ دیا، ایسا کچھ ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے، اچھائی ہے؟
فیہاب الرجل، تو آدمی ہیبت زدہ ہوگا، ڈر میں خوف میں مبتلا ہوگا، کہے گا نہیں کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے اس کو کا حکم ہوگا، ایک پرچی نکالی جائے گی، کاغذ، چھوٹی سی پرچی. ہاں، بطاقہ کا لفظ ہے، اس کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے، اور صحیح حدیث ہے سنن وغیرہ میں. ایک بطاقہ، ایک پرچی نکالی جائے گی، کہا جانتے ہو یہ تمہاری نیکی ہے. تو وہ کہے گا ما ہذہ البطاقہ من ہذہ السجلات، یہ ایک پوتی رسید یا ایک چھوٹے سے کاغذ کی ان بڑے بڑے 99 رجسٹروں کے مقابلے میں کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے. تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھ پر آج ظلم نہیں ہوگا، کیا تو جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ اس میں تیری گواہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بعض روایتوں میں صرف اتنا ہی ہے، بعض روایتوں میں محمد رسول اللہ بھی ہے. تیری یہ گواہی ہے اس میں. چنانچہ ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی یہ پرچی رکھی جائے گی اس کی عمل کی، اور دوسرے پلڑے میں وہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے جو اس کے گناہوں کے ہوں گے. یہ ایک پرچی زیادہ وزندار ہوگی، وہ 99 رجسٹر کو لے کر جھک جائے گی. ہاں، اس حدیث کو سن کے ہمارے ہاں کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم کہتے ہیں، اب کیا ضرورت ہے نیکیاں کرنے کی، سود کھائیں، زنا کریں، چوری کریں، بے ایمانی کریں، اس کا اس کا حق ہڑپیں، بے ایمانیوں سے لین دین کریں. ایسا جو کر رہا ہے اس کا لا الہ الا اللہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کی سلامتی اس سے خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو یہ دھوکہ میں نہ رہیں. کیوں؟ علامہ ابن قیم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ بہت سے لا الہ الا اللہ کہنے والے جہنم میں جائیں گے. حدیث میں ہے، بخاری کی لمبی حدیث، نمازی جائیں گے کہ سجدے میں جو اعضاء ٹکے ہوتے ہیں نا، 7 ہڈیاں، مرد اور عورت کی 7 ہڈیاں، پوری عورت چمٹ کے جو سجدہ کرتی ہے وہ حدیث سے نہیں ہے. 7 ہڈیاں جو ٹکی رہتی ہیں، وہ جہنم کی آگ پر اللہ کا حکم ہوگا، جہنم کی آگ پر حرام ہوگا کہ وہ ان 7 اعضاء کو جلائے. مطلب سجدے کے اعضاء کو، اعضائے سجدہ کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. اس کا مطلب سجدہ کرنے والے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے، نماز پڑھنے والے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ہاں، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ توحید، ہاں توحید کی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ عہد تم سے جب تم آدم کی پیٹ میں تھے اسی وقت. آخری جنتی سے پوچھے گا، ہلکے جہنمی سے اللہ پوچھے گا کہ تجھ کو دنیا کی ساری دولت اگر مل جائے، پوری دنیا ہم کما نہیں سکتے، شہر دھولیا کا تھوڑا سا حصہ کما نہیں سکتے، پوری زندگی محنت کر لیں. قیامت کے دن اللہ جہنمی سے پوچھے گا کہ پوری دنیا تجھ کو دیتا ہوں، کیا تو چاہے گا کہ یہ دے کر تو اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لے، فدیہ دے دے؟ کہا ہاں. اللہ کہے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے. میں نے جب تو آدم کی پیٹ میں تھا تبھی تجھ سے اس سے بہت ہلکی چیز مانگی تھی، مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرنا، لیکن تو نے مانا ہی نہیں، لہذا تو جہنم سے نہیں. سوچئے، قرآن میں ہے اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہے معاف کرے گا. آج لوگ اس تعلیم کو جو میں بیان کر رہا ہوں، کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ارے مسلمانوں میں کیا حال ہے. یہ وہی توحید کی بات کرتے ہیں، توحید کا سبق پڑھاتے ہیں. جی ہاں، انبیاء کرام نے یہی سبق پڑھایا، اللہ نے یہی سبق پڑھایا، اللہ نے یہی تعلیم دی کہ اگر سماج و معاشرے کی کایا پلٹ اصلاح کی طرف کرنی ہے تو توحید کی بنیاد کو اختیار کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت دیتے تھے سب سے پہلے. جس نے توحید قبول نہیں کی اس کو نماز کی فضیلت نہیں بتائی جائے گی، نماز کے احکام مسائل نہیں بتائے جائیں گے، اس کو سیاست اور اقتدار کی بات نہیں بتائی جائے گی. جس سماج اور معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، وہاں ایک بچی اور لونڈی کو اللہ کے رسول نے بلا کے سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو کہا عرش پر. اللہ میں کون ہوں؟ کہا اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کہا اس کو آزاد کرو، یہ ایمان والی ہے. آپ نے اس بچی سے، لونڈی سے سوال کیا اللہ کہاں ہے، صحیح جواب دیا. آج آپ بہت سارے خاص لوگوں سے پوچھئے کہ اللہ کہاں ہے تو صحیح جواب نہیں دیں گے. ہر جگہ کہیں گے، ہر جگہ کہیں گے. یہ ہمارا سماج اور معاشرہ ہے. اور جو لوگ یہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ان کا بنیادی علم ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، وہ اسلام کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ فضائل اعمال کو لے کر ڈنڈورا پیٹتے ہیں. وہ بعض فضائل کا ذکر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اس سے کایا پلٹ ہو جائے گی. میں ان پر طنز اور تعریض نہیں کر رہا ہوں، میرا مقصد قطعی نہیں ہے اللہ کے رسول کے اس منبر سے. یہ اللہ کے یہ دین کی آواز ہے جو میں اپنے مطالعے کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر جانتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت شدید ضرورت ہے. ہم رو رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں. ہماری پیٹھ پر، جیسے ابھی ایک عرب کے شاعر ہے، کالعیس فی البیضاء یقتلها الظما، اونٹوں کا وہ ریوڑ یا اونٹ جس کو جو صحرا میں، ریگستان میں پیاس کے مارے مر رہا ہے. والماء فوق ظہورها محمول،
حالانکہ پانی اس کی پیٹھ پر لدا ہوا ہے. یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل ہمارے پاس قرآن و سنت کی شکل میں، تاریخ کی شکل میں موجود ہے، لیکن ہم اس پیٹھ پر لدے ہوئے پانی کو پینا ہی نہیں چاہتے، پینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیسے؟ یہاں وقت گھڑی جو ہے کا کانٹا ایسی جگہ جا رہا ہے کہ یہ جو انتہائی اہم حصے پر پہنچا ہوں میں، اور یہ تفصیل طلب معاملہ ہے جسے بہت اختصار کے ساتھ کہنا پڑے گا. آپ حضرات اس کو غور سے تفصیل سے سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا پہلو چلا، میں اس بات پر توجہ دے رہا ہوں کہ بنیاد اس کی توحید تھی، عقیدہ تھا. عقیدہ اور منہج جب درست ہوگا تو اصلاح کا، اللہ کی مدد کا معاملہ ہوگا، صحیح اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا. ٹھیک ہے؟ مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، ترقی کیا، مضبوطی تھی. بگاڑ کہاں سے آیا؟ آج کے معاملے پر بات کرنے سے پہلے تاریخ میں صرف ہلکا سا دیکھیں، بگاڑ کہاں سے آیا، مسلمانوں میں کمزوریاں کہاں سے داخل ہوئی. صحابہ، تابعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر وہ جو اس کے بعد، پھر وہ جو اس کے بعد. اللہ کے رسول کا زمانہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، 3 زمانے کو لیا جائے گا. یہ 3 زمانے ایسے ہیں، 4 زمانے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ شہادت موجود ہے کہ یہ خیر ہے، ان میں خیر، ایمان، دین غالب رہے گا. اس کا مطلب یہ کہ وہ سماج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے اور آپ کا ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اس زمانے میں جو دین تھا آج بھی وہی دین ہے، اس زمانے میں جو دین نہیں تھا آج وہ کتنا بھی کوئی بھی بڑا آدمی کرے، کتنی بڑی تعداد بھی کرے، ساری دنیا عید میلاد النبی منانے لگے، ارے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو صحابہ کرام پہ بھی یہ الزام لگاؤ. ہاں، جو آج بعد میں ایجاد کی کردہ بدعت ہے جو صحابہ اور تابعین میں نہیں تھی، وہ دین نہیں ہے، کوئی کتنا بھی کرے اس کو اچھا سمجھے. تو آپ نے خیریت کا یہ ذکر کیا. یہ خیر میں اللہ کے رسول نے ہی فرمایا کہ اس کے بعد جھوٹ اور دغا جو ہے پھیلے گا. اب اس کے بعد دیکھیے خرابیاں کہاں سے آئی، تو تفصیل کا موقع نہیں، مختصر کہیں تو یہ کہ قرآن و حدیث، عقیدہ و منہج اور اسلام کی صحیح تعلیمات سے جب انحراف شروع ہوا تو مسلمانوں میں خرابی آئی، فرقے بنے، طاقت بٹی، جھگڑے ہوئے، منہج بگڑا، شرک آیا، بدعت آئی. اب جب شرک اور بدعت آ گئی، تفرق آ گیا، تو پھر اللہ کی برکت کہاں سے رہے گی، طاقت کہاں سے رہے گی، حکومت کہاں سے رہے گی. لوگ آسانی سے مسلمانوں کا شکار کریں گے، کرتے رہے. قرآن و حدیث سے کیسے ہٹے؟ ایک تو سازش کی گئی، سازش سبائی ٹولے نے سازش کی، اس مسلمانوں میں گھس کے اپنے آپ کو مسلمان بتایا، لڑایا. ہاں، تو نتیجے میں شیعیت، رافضیت پیدا ہوئی، خارجیت پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد عقل کی بنیاد پر قدریت اور جبریت پیدا ہوئی، تقدیر کا انکار یا تقدیر کو سب کچھ سمجھنا. پھر اس کے بعد جو ہے جب عباسی دور میں یونان کی کتابوں کا ترجمہ ہوا اور مسلمانوں میں فلسفہ و منطق کا دورہ ہوا. تعلیم کے شائق تھے تو فلسفہ اور منطق بھی خوب پڑھ لی، لیکن جبکہ وہ احتیاط کرنا تھا، اس کو قرآن و حدیث کے تابع رکھنا تھا. فلسفہ اور منطق آنے کے بعد عقلیت پسندی کا غلبہ ہوا. اب علم دین کے غیبیات اور عقائد کو بھی عقل کی بنیاد پر پرکھنے لگے. کاش کے وقت ہوتا میں اس کی تھوڑی تفصیل بیان کرتا، یہ بہت اہم پہلو ہے. ہاں، کہ کیسے عہد اسلام میں یہ عقلیت پسندی آئی اور فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر ایمانیات میں اختلاف ہوا. عقل کی بنیاد پر کسی نے اللہ رب العالمین کی قرآن و حدیث میں جو اسماء و صفات ہے اس کا انکار کر دیا کہ عقل میں نہیں آتی، نہیں سمجھ سکتے. اللہ سمیع ہے، انسان سمیع ہے، اس سے تو انسان کی مشابہت آتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سمیع نہیں ہے، انکار کر دیا اس کی تعویل کی جو قرآن میں آیا. یہ ایک مثال دیا میں نے. تو صفات کا کسی نے انکار کر دیا، کسی نے مانا تو مخلوق سے اور انسانوں سے اللہ کو تشبیہ دی، دونوں کفر ہے. کسی نے یہ کہا کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کے حوالے کرتے ہیں، مانا بھی تفویض کر دیا. ہم اور اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، لہذا وہ بے مثل ہے. نہ مخلوق کی صفات اس کے مشابہ ہے، نہ وہ مخلوق کی صفات کے مشابہ. وہ عالم الغیب ہے تو کوئی عالم الغیب نہیں ہے، وہ جیسا سمیع ہے، کوئی قبر والا، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی کائنات کی مخلوق اس کے جیسے ذرہ برابر نہیں ہے. مماثلت، مشابہت ہے ہی نہیں. اس پر میں کسی اور موقع پر تفصیل سے گفتگو کروں گا. تو اللہ کی صفات ہیں، مماثل نہیں ہیں، صفات کا انکار نہیں کیا لیکن تشبیہ کا رد کیا. دونوں پہلو، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، آیت کے دونوں پہلوؤں کو لیا. گمراہ لوگوں نے ایک اس کو لیا یا اس کو لیا اور گمراہ ہو گئے. ایک کو لیا، دوسرے پہلو کو چھوڑ دیا.
جنہوں نے تفویض کی انہوں نے بھی قرآن و حدیث صحابہ کے طریقے کو رد کر دیا. سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا, 23 سال آپ صحابہ کرام کے بیچ میں رہے, پھر صحابہ کا دور آیا, پھر تابعین. اس وقت تو کسی نے وہ معنی مطلب اللہ کی آیتوں کا اسماء و صفات کا بیان نہیں کیا جو بعد میں جہمیہ, قدریہ, اشاعرہ, ماتریدیہ اور صوفیہ بیان کر رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہے؟ سوچئے تھوڑے دیر کے لیے کہ اللہ کے بارے میں قرآن میں ایک آیت نازل ہو رہی ہے, یا بہت سی آیتیں, اس کا ایک خاص معنی ہے, اللہ کے رسول نہیں بیان کریں گے. 400 سال بعد, 200 سال کے بعد ایک عقل و منطق کا, فلسفے کا جاننے والا آئے اور کہے کہ قرآن کی آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو صحابہ نے مانا, جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے. صحیح ہوگا؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا وجہ ہدایت پہ بتایا, یہ ہدایت پر ہے. کتنی سمپل اور سادہ بات ہے. اگر اس پر آدمی غور کرے تو فوراً اس نتیجے پہ, یہاں جتنے بیٹھے ہیں غور کریں, فوراً اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ 200 سال بعد, 300 سال بعد کوئی قرآن کا معنی مفہوم جو بیان کر رہا ہے, جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا, صحابہ تابعین نے نہیں بتایا, نہیں سمجھا, وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارا آپ مان رہے ہیں. ہاں, ہندوستان کے جتنے حنفی ہیں, میں ابھی بہت بول رہا ہوں یہ بات, احناف, ہم کو ان سے بیر نہیں, ہمارے بھائی ہیں, لیکن اکثر لوگ جانتے بھی نہیں ہیں, عوام میں خاص طور سے بہت سے خواص نہیں جانتے. صاف کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں. اشعری ماتریدی ہیں, یعنی اہل سنت والجماعت کے طریقے پہ نہیں ہیں. عقیدے میں امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد کے طریقے پہ نہیں ہے, اہل سنت کے طریقے پہ نہیں ہے. اللہ رحمان عرش پر مستوی ہے, یہ سب اہل سنت مانتے ہیں, یہ لوگ نہیں مانتے, صوفیہ نہیں مانتے. ہاں, اس کو امام ابو حنیفہ نے کفر کہا ہے, کفر. اور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. ان کے علماء اہل حدیث کے رد میں دیکھیے پاکستان کے اور ہندوستان کے کچھ حنفی علماء کا آیا بیان. ناندیڑ میں جو ہے, وہاں کے مفتی صاحب سے سوال کر کے, دیوبند کے مفتی سے اسٹیج پہ سوال پوچھا گیا کہ ہمارے مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے, ہندو جس مورتی کو پوچھتا ہے اس میں بھی اللہ ہے. ہم نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ ہاں, کیا یہ صحیح ہے؟ غصہ ہو گئے, غیر مقلدین کو پہلے برا بھلا کہا, پھر سوال کرنے والے کو اسٹیج پہ بلایا, اور آخر میں یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جو کہا صحیح کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہر چیز میں ہے, اس پلر میں بھی ہے, ممبر میں بھی ہے, آپ میں ہے, میرے اندر ہے, اس پنکھے میں ہے, دنیا کے ہر درخت میں ہے, ہر پیڑ پودے میں ہے, ہاں, اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ کتے بلی سور میں بھی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, تلمسانی, ابن عربی, ابن فارس, ان لوگوں کے عقائد ہیں جن کو بہت مقدس کر کے پڑھایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, اور ہم لوگ سننے کو تیار نہیں. ہمارے پاس فرصت کہاں ہے؟ لہسن, پیاز, ادرک, گیہوں, چاول زیادہ اہم ہے ہمارے نزدیک, توحید نہیں, ہاں, عقیدہ نہیں, دین کو سیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. بڑا بیزاری کے ساتھ آتے ہیں, مجبوری ہے. جمعہ کا اگر خطبہ نہ ہو تو شاید اتنے بھی علم نہ ہو جو لوگ خطبے میں سن لیتے ہیں, بہت سے لوگوں کو. ہاں, تو یہ ہمارے یہاں پھیلے ہوئے گمراہیاں ہیں, عقیدے پر ہی قدغن لگا دیا. ہاں, موقع نہیں ہے. غیر مسلموں کی سازش, یہ افلاطونی اور فلسفیانہ نتیجہ تھا کہ کائنات کا خالق مالک ایک نور سے وجود ہوا. ہاں, کسی کو صوفیوں نے کہا کہ وہ نور محمدی ہے, جھوٹی بات ہے, من گھڑت بات ہے, قرآن و حدیث کے خلاف بات ہے. اور پھر اس نور سے پوری کائنات وجود میں آئی, ایک جھوٹی حدیث بنائی گئی. صوفیہ کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا, اللہ کے رسول کہتے ہیں جھوٹی حدیث. عام ہے یہ بات. تو قرآن حدیث سے ہٹے, فلسفہ اور منطق آیا, فلسفے کی بنیاد پر جو ہے دین بنایا گیا, عقلیت کو معیار بنایا گیا. قرآن حدیث اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر عقلیات اور شخصیات کو معیار بنایا گیا کہ فلاں بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں, ہوا میں اڑتے ہیں, پانی پہ چلتے ہیں, ان کی بات مانی جائے. اتنے پہنچے ہوئے, اتنے بڑے. ہمارے یہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بہت سارے لوگ دعوت و تبلیغ کے نام پر بزرگوں کے واقعات سناتے ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ انبیاء کا طریقہ یہ نہیں ہے. اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرتے ہیں انبیاء, توحید بیان کرتے ہیں, واقعات کا ذکر ہوتا ہے عبرت کے لیے کہ پچھلی قوموں کا یہ ہوا, انبیاء کا یہ ہوا. یہ فلاں بزرگ ایسے تھے کہ اللہ رب العالمین کی صلاحیتیں ان کے اندر آ گئی, مردے کو زندہ کر دیتے تھے, اور ایسا کر دیتے تھے, ویسا کر دیتے تھے. یہ جو میں نے بتایا کہ قرآن حدیث سے جب دوری ہوئی تو پھر دنیا میں گمراہی کے جتنے اسباب ہیں وہ مسلمانوں میں آ گئے. سب سے بڑا اور برا جو طریقہ جس سے گمراہی آتی ہے وہ غلو ہے, دین میں حد سے تجاوز کرنا. ایاکم والغلو. دلائل آپ جانتے ہیں, فی الحال دہراؤں گا تو وقت چلا جائے گا. اصل نتیجے پہ آنا چاہتا ہوں کہ غلو اور پھر افراط و تفریط, ہر معاملے میں افراط و تفریط کیا گیا. کسی نے انبیاء کو, صالحین کو ان کے مقام سے بڑھایا, اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا, رسول سے محبت کا, اس میں غلو کیا.
قرآن و حدیث کے آداب کا لحاظ نہیں کیا، کسی نے جو ہے عبادات میں افراط اور تفریط کا راستہ اختیار کیا، کسی نے دوسرے معاملات میں مناہج میں۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ اہل تصوف کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں۔ ہاں ہمارے یہاں ایک جاہل ہے، وہ کہتا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے، گہرائی کی مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شیخ عبد القادر جیلانی نے کہہ دیا 70 سے زیادہ مرتبہ کہ تو اور تجھ کو ماننے والے تیرے سلسلے کے جتنے سب کو میں نے بخش دیا۔ اب وہ کچھ بھی کریں، شرک کریں، بدعت کریں، زنا کریں، شراب کے اڈے اور جوئے کے اڈے چلائیں، سود بیاج کھائیں، نماز کے لیے کبھی مسجد میں نہ آئیں، شیخ عبد القادر جیلانی جنت میں کھینچ کے لے کے چلے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں اس میں کچھ مثالیں ہیں بعض صوفیوں کے اقوال حوالوں کے ساتھ، کہ کسی نے کہا کہ اگر میرا ماننے والا کوئی جہنم میں چلا گیا تو میں اس سے بری ہوں، جانے ہی نہیں دوں گا جہنم میں۔ ایک نے یہاں تک کہا کہ میں قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا میدان محشر میں جنت جہنم میں داخلے گا تو میں اپنا خیمہ لگا لوں گا، اپنے سلسلے کے کسی بھی آدمی کو جہنم میں جانے نہیں دوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتائیے ہاں یہ اس طرح کی باتیں شیخ دسوقی اور ان کے اقوال کہ یہ سلسلے کا، ہاں احمد رفاعی کے سلسلے میں ایک دعا بتائی گئی ہے کہ یہ دعا پڑھ لو، میں نے اس کو بیان کیا ہے پورے دعا کے الفاظ کے ساتھ میں، خواب میں اللہ نے ڈائریکٹ دے دیا ان کو، رسول کو جو نہیں ملا، صحابہ کو نہیں ملا، ان کو ڈائریکٹ ملا، اور ان کے حساب سے رفاعی سلسلے کے لوگوں کو ملا۔ کیا کہ وہ ایک مرتبہ پڑھ لیا تو 600 یا 6000 میں بھول رہا ہوں، 6000 قرآن پڑھنے سے بہتر اب جو جس کو یہ فضیلت مل جائے وہ قرآن پڑھے گا کبھی؟ مقصد یہی ہے قرآن حدیث سے دور کرنا۔ آپ صوفیت میں جائیں گے تو کہیں گے اللہ اور رسول کی بات، قال اللہ قال رسول کو کھرچ کر نکال دو۔ میں نے پچھلا جمعہ مالیگاؤں میں اس پر خطبہ دیا، ان کے کچھ اصول ضابطے بیان کیے۔ انتہائی سنگین خطرہ جو ہمارے بیچ میں پڑ رہا ہے اور ہم متاثر ہوتے ہیں، جہالت کے ساتھ اس کو قبول کر رہے ہیں، عالمی فتنہ ہے، مسلمانوں کے زوال کا بہت بڑا سبب۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بخشوا لیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہ ان کے یہ دعوے سوچئے اور پڑھیے قرآن و حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یا معاشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اے قریش کے لوگوں، خاندان ہے، رشتہ دار ہیں سب، ہاں اپنے آپ کو خرید لو، بچا لو، میں تمہارے سامنے اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یا عباس، ایک جملہ ہے، اے عباس اللہ کے رسول کے سگے چچا، اپنے آپ کو بچا لو، ہاں خرید لو، سب بچا لو، میں اللہ کے مقابلے تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ یا صفیہ، اے محمد کی پھوپھی، اپنے آپ کو بچا لو، میں کام نہیں آ سکتا۔ اے محمد فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت، میرے مال سے جو چاہیے مانگ لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اپنی بیٹی کو سید المرسلین، رسولوں کا سردار کہہ رہا ہے، دنیا کی عورتوں کے سردار سے کہہ رہا ہے کہ میں کام نہیں آ سکتا۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جوا کھیلو، شراب پیو، زنا کرو، چوری کرو، کچھ بھی کر لو، سلسلے سے جڑ جاؤ، اللہ جنت میں، ہمارے پیر صاحب جنت میں لے جائیں گے۔ یہ دین ہے؟ دھوکہ ہے، دین سے دور کرنے کی سازش ہے، مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کا باعث ہے۔ کاش وقت ہوتا، میں اصل موضوع پر مطلب جو آج کے ماحول میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں بچا، ہاں لیکن بہت ضروری ہے۔ یہ اہل تصوف کی اور اس سلسلے میں جو عبادات میں غلو کیا گیا، انحراف اختیار کیا گیا، نئی نئی عبادتیں، بدعتیں، تہوار بنائے گئے، قرآن حدیث سے دور کیا گیا، یہ ایک لمبا قصہ ہے اور اس کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے رسول، میں ابھی بار بار کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، تو یہ ایسے ہی نہیں بیان کیا کہ آپ کی معلومات کے لیے، ہمیں اور آپ کو تنبیہ کی ہے کہ ہمارا کام ہے کہ معلوم کریں وہ ایک جنت میں جانے والا کون ہے، اپنے آپ کو اس میں شامل کریں۔ نہیں کیا تو اس میں رسول کا، قرآن کا کوئی ظلم یا قصور نہیں ہے، وہ صاف صاف ہمارے سامنے سچائی کو بیان کر رہا ہے۔ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس قسم کے مسائل ہم بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں ارے آج مسلمانوں کی ایسی حالت ہے، یہ ایسی بات کرتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے۔ شرک کا رد مت کرو، بدعت کا رد مت کرو، اختلاف ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کہو۔ یہ کاغذات میں شیخ سہیمی صاحب کی بڑی اچھی عبارت ہے اسی اعتراض پر، کہ یہ بات ایسی ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ پانی سے پیاس نہیں بجھتی، کھانے سے بھوک نہیں مٹتی۔ بولیے میں اگر کہوں کہ پانی پینے سے پیاس نہیں بجھتی، مانیں گے آپ یا کوئی مانے گا؟ کوئی بچہ بھی نہیں مانے گا۔ پیاس کس سے بجھتی ہے؟ پانی سے ہی بجھتی ہے۔ لیکن میں کہوں پانی سے پیاس، بھائی جس چیز سے مسئلہ حل ہونے والا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مسئلہ بگڑ رہا ہے۔ توحید سے مسئلہ حل ہوگا، سنت کی اللہ کے رسول کی اتباع سے مسائل حل ہو گئے۔ اللہ اور رسول کے قرآن میں دنیا کے دعوے ہیں کہ قرآن اور سنت کی مانو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہارے سارے معاملات حل کر دے گا۔
ایمان اور عمل صالح ہوگا تم کو حکومت ملے گی، خوف کا ماحول بدل جائے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شرک کی بات کرو گے، شرک کا رد کرو گے تو اختلاف پیدا ہوگا، مسلمان کمزور ہوں گے۔ کیا کون سا دین مان رہے ہیں؟ یہ ہمارے یہاں کامن بات ہے، تو کیسے اتحاد ہوگا؟ ہاں، جو یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام ہی مت کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہی اسلام پھیلتا ہے۔ آپ اصلاح کریں گے، لوگوں کی تربیت ہوگی، منکر سے روکنا، جب منکر سے روکیں گے تو سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ شرک ہے، اس کے بعد بدعت ہے، خرافات ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر مت کرو، سب ایک ہو جاؤ، اللہ نے کہا ہے دین قائم کرو اور فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جھگڑے سے اگر دین قائم ہو رہا ہے تو سب الگ الگ عقیدہ، وہ الگ عقیدے کا، وہ الگ عقیدے کا، وہ الگ عقیدے کا، منہج کا الگ الگ ہے، تو کیا اس پر اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہر عقیدے والا، ہر گروہ والا اپنے آپ کو حق اور دوسرے کو رد کرتا ہے۔ یہاں تک عدم تعاون ہے کہ اگر میں چندہ کر رہا ہوں اپنی جماعت کے لیے تو چاہتا ہوں دوسری جماعت کو کوئی چندہ نہ دے۔ اس کتاب میں جو موجودہ حالات میں کہا کہ جو نئی نئی تنظیمیں، حزبیات بنی ہیں، ہاں، جماعت اسلامی، اخوان المسلمین، تبلیغی جماعت، فلاں جماعت، فلاں جماعت، اس پہ شرعی طور سے عربوں میں بڑی کتابیں لکھی گئی کہ کیا اس کا کیا جواز ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے کیا بنتا ہے۔ تو لمبی چوڑی گفتگو ہے، پوری پیش نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو یہ کہ اگر مسلمانوں کی حکومت اور ان کی جماعت قائم ہے تو حکومت کے تحت جماعت کا امیر اور امام اگر مقرر کرتا ہے کہ آپ جو ہے حدیث کا کام کرو، آپ فقہ کا کام کرو، آپ مسلمانوں کے لیے جو ہے جنگ، لڑائی اور دفاع کی ضرورت کے لیے تیاری کرو، اور گروپ الگ الگ بناتا ہے، تو یہ حکومت کے انڈر میں الگ الگ گروپ کام کی بنیاد پہ تقسیم ہونا ٹھیک ہے۔ رہ گیا یہ کہ الگ الگ جماعت بنے، تنظیم بنے، یہ کسی بھی طریقے سے شریعت میں جائز نہیں۔ اور پھر ان تنظیموں میں الگ الگ لوگ اپنی بیعت لیتے ہیں، جماعت اسلامی بیعت لے رہی ہے، صوفی جماعتیں اپنی اپنی بیعت لے رہی ہے، ہر سلسلہ بیعت لیتا ہے، ہاں بیعت لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آج ہمارے یہاں تنظیمیں بنی، ابھی جس پر پابندی لگی، سنا ہے کہ وہ نوجوان بھی بیعت لیتے تھے۔ کیوں لیتے تھے؟ تاکہ وہ جو ایک آدمی ہمارے بہکاوے میں آ کر ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے واپس جانا پائے۔ ہاں، میں نے سنا کہ وہ یہاں تک بیعت لیتے تھے کہ اگر ماں باپ بھی بیچ میں آ جائے تو چھننا نہیں ہے، ان کو قتل کر دیں گے۔ میں نے سنا ہے یہ یہاں تک بیعت لیتے ہیں۔ یہ الگ الگ بیعتیں، الگ الگ استثنائی قسم کی جو وابستگیاں ہیں، اس کا کیا جواز ہے مسلمانوں میں؟ یہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے، قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے، حزبیت کو اختیار کرنے کی تعلیم ہے۔ اور جب اس طرح کوئی تنظیم سے وابستہ ہوتا ہے، آپ میں ایک جماعت سے جڑ گئے تو میں نے بتایا کہ مخالفت کرتے ہیں، پھر اس میں یہ جھگڑا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ اسی جماعت کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، ولا برا، دشمنی اور دوستی اس جماعت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ میں ایک تنظیم سے وابستہ ہوں، ایک جماعت سے وابستہ ہوں، تو میری تنظیم جماعت گروہ کا جو آدمی ہے میں اس سے محبت رکھوں گا، جو میرے اصول کو نہیں مانتا، چاہے قرآن حدیث سے ٹکراتے ہوں۔ یہ بیعتیں قرآن حدیث کے حساب سے بدعت ہے، کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ان استثنائی بیعتوں کا حاکم مسلم جو قائم ہوگا وہ بیعت لے سکتا ہے۔ یہ جو بیعتیں ہیں صوفیہ کی، گروہوں کی، یہ بدعت ہے، شریعت سے ثابت شدہ نہیں ہے، یہ میں نے اہل علم نے کہا ہے، دلائل سے کہا ہے۔ تو اب جب یہ بیعت کر لیا تو میری جماعت، میری تنظیم، نوجوان اس میں ملوث ہے، اور پھر ان کو گمراہ کیا جاتا ہے، ہاں، کہ آپ کو یہ کرنا ہے، مسلمانوں کو جو ہے اتنے سارے مسائل ہیں، آج جو مسائل ہیں دیکھیے کہ اتنے مسلمانوں کے مسائل ہیں، تو اب اس کو حل کرنا ہے، تو شریعت کا طریقہ ہٹا دیا، توحید کی دعوت اور شرک کا رد، تو کہتے ہیں کہ اختلاف پیدا، اب کون سی دعوت دیں گے؟ کسی نے دین کے، میں نے کہا سیاست قائم کرے، حکومت قائم ہو، ہاں، یہ حکومت قائم کرنے کے لیے ان کا رد کرتے ہیں جو توحید والے ہیں۔ توحید، ہم توحید کو بیان کر رہے ہیں، شرک کا رد کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا رد کرتے ہیں، توحید کو بیان کرنے والوں کا رد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شرک کرنے والوں کا رد مت کرو۔ شرک کی کتابیں بیان کی جائیں، عمل ہو، اس کی تائید کی جائے، لوگ کر رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، وہاں اعتراض نہیں کریں گے کہ قرآن حدیث کا تیا پاچا کیا جا رہا ہے، اس کا کھلواڑ اور اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، قرآن سے باطل چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ تنظیمیں، جماعتیں، گروہ، آج مسلمانوں کے بگڑے حالات، اس کو سامنے رکھیے، لیکن کیا کریں؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی، فطرت دی، ہمارے اندر عہد اور فطرت میں ڈالا کہ توحید کو مانے، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ سے ہی جو ہے عہد و پیمان لیا تھا، اور انبیاء اور تمام پیغمبر اسی عہد و پیمان کو تازہ اور کرنے اور اس کی دلائل فراہم کرنے دنیا میں آتے ہیں اور آئے، اور اسی کو اختیار کرنا ہے۔ لیکن اس عہد و پیمان سے جب انسان کی فطرت پلٹ جاتی ہے، دوسری چیزوں سے متاثر ہو گئے، عقلانیت سے، شخصیات اور گروہ،
یہ ایک ٹاپک کا ایک حصہ تھا میرے آج کے موضوع کا، جس پر کچھ تفصیل کہ ہم نے دین کو کس سے وابستہ کیا، ہم دین کون سا ہے، فلاں بزرگ اور فلاں شخصیات سے متاثر ہیں، فلاں تنظیم سے جڑے ہیں. تو اب ان شخصیات اور تنظیم کی بنیاد پر ہم ہر حق اور باطل کا فیصلہ کر رہے ہیں، صحیح اور غلط کا فیصلہ، کس کا ساتھ دینا چاہیے کس کا نہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، وہ اس گروہ کے محدود دائرے میں دیکھتے ہیں، قرآن حدیث میں نہیں، صحابہ کے منہج پہ نہیں. سلفیت اور اہل الحدیثیت اسی کا انکار کرتی ہے کہ آپ شخصیات کے پیچھے پڑھ کر حق کو متاثر کرتے ہیں، حق کی بنیاد پر شخصیات کو مانیے، شخصیات کی بنیاد پر حق کو نہیں. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ رہنا نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طور سے آزاد اور آوارہ ہو جائے، جس کی جو سمجھ میں آئے کرے. جماعت سے اجتماعی ڈھانچے سے جڑنا ہے اہل حق سے، لیکن جو بدعت اور شرک کرتا ہے وہ جماعت نہیں ہے، ان کے علماء نہیں ہے. یہ ایک لمبی چوڑی بات جس کا موقع میرے پاس نہیں ہے. اگر کوئی بدعت کی تعلیم دے رہا ہے، قرآن کا غلط معنی کر رہا ہے، تو غلط عقیدے کی تعلیم دے رہا ہے، سلف کے عقیدے سے ہٹا ہوا، تو وہ عالم نہیں ہے، اس کے پیچھے جانا گمراہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر جس چیز کا ڈر ہے وہ گمراہ کرنے والے ائمہ کا ڈر ہے. تو عقلیں جب پلٹ گئی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عقلیں پلٹتی ہے تو ہوش و حواس، عقل اور چالاکی کے باوجود لوگ عظیم الشان حماقتیں کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں کتنے چالاک لوگ ہیں، لیکن کیسی کیسی بے وقوفیاں کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں اتحاد و اتفاق کی برکت ہے، لیکن جہاں ہم نہیں کر سکتے چھوڑیے، جہاں کر سکتے وہاں کرنے کے لیے تیار ہیں. چالاک لوگوں کی بے وقوفیاں ہر جگہ نظر آئے گی. ہم جن چیزوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے کیا چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی انسان کی عقل جب پلٹتی ہے تو پتھر کو پوچھتا ہے، درخت میں تقدس ڈھونڈتا ہے، اور پھر شخصیات سے دین ڈھونڈتا ہے، ان کی پوجا پرستش کرتا ہے. گروہ بندیاں جو شرعی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے غلط ہیں، ان کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھیں. میری باتیں بڑی تشنا ہیں، لیکن آج کے زمانے میں ایک آخری بات کہہ دوں کہ دین جو ہے وہ اس کا کوئی حصہ ٹکڑے الگ الگ نہیں ہے. اسلام جس کو ہم مانتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں نے، میں نے جیسا کہ کہا بار بار، فضائل اعمال لے لیا، اسی پہ محنت کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے وہ غلط ہے، اس میں جھوٹی ضعیف حدیثیں جو ہے وہ غلط ہے، لیکن فضائل اعمال کا ایک باب ہے ہمارا، لیکن وہ پورا دین نہیں ہے. ایک آدمی اسلام کی اقامت کی بات کر رہا ہے، بعض حالتوں میں وہ ضروری ہے. امامت کا قیام مسلمانوں پہ فرض کفایہ ہے، لیکن نبی کے منہج پر اور جس کی ہم کو طاقت ہے اس کی. ان چیزوں کو، شروط اور قیود کو چھوڑ کر ایک حصہ پکڑ لیا، سیاست. کچھ لوگ اقتصاد، کچھ لوگ کچھ اور، ایک چیز پکڑ کر لوگ محنت کر رہے ہیں. دین اسلام ایک ہے اور اس کے الگ الگ جز اور ٹکڑے نہیں ہیں. عقیدہ بھی ہے، منہج بھی ہے، عبادت بھی ہے، معاملات اور احکامات بھی ہیں، سیاست اور اقتصادیات بھی ہے. سب مل کر دین کا ڈھانچہ بنتا ہے. کسی بھی چیز کو چھوڑا آپ نے، دین کو آپ نے ناقص کر دیا. اب ان چیزوں کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے؟ ہم کو جو ہے قرآن و حدیث کو ویسے ماننا ہے جیسے رسول نے اختیار کیا، بتایا، اور صحابہ نے اختیار کیا. پوری کے پورے دین کو ماننا ہے. اب دین ماننا ہے، تربیت اور تعلیم کرنی ہے، تو سب سے پہلے اس چیز کو جس کو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے کیا، بتایا اور تعلیم دی. اللہ کے رسول جب دعات کو بھیجتے تھے، معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو کیا کہا ان سے کہ تم اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس آ رہے ہو، سب سے پہلے انہیں یہ بتانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں محمد ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. سب سے پہلے توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت. اس کو مان لیں تو پھر بتانا اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی. یہ اسی حدیث میں ہے، 5 دن اور رات میں 5 وقت کی نماز. جب اس کو مان لیں تو پھر زکوٰۃ. تو اس سے کیا ہم کو معلوم پڑا؟ اللہ کے رسول نے بتایا سب سے پہلے سب سے اہم چیز پر محنت کی جائے، اور وہ کیا ہے؟ توحید. کسی کو برا لگتا ہے برا لگے، لیکن نبی کا طریقہ یہی ہے، اللہ کی تعلیم یہی ہے، تمام انبیاء کا طریقہ، صحابہ کا یہی طریقہ ہے. پہلے توحید کی دعوت دی جائے. تو اپنے بچوں کو گھر میں، مسجد میں توحید کی تعلیم و تربیت دیجیے سب سے پہلے، سب سے زیادہ فوکس کر کے اس کی تعلیم و تربیت. پھر اس سے منہج کو صحیح بتایا جائے. صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کو کیسے سمجھا، ہمیں جن امور میں ضرورت ہے، عبادات میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لین دین اور دیگر امور میں، اللہ کے رسول کے صحابہ نے جیسے کیا، سمجھا قرآن حدیث کو، اس سے بہتر بعد والے نہیں سمجھیں گے. اس کو سمجھا جائے. میرے بھائیوں، یہ طریقہ منہج سلف کے منہج پر قرآن و حدیث کو سمجھنا اور زندگی کے تمام معاملات کو ان کے مقام پر رکھنا، شروعات سب سے اہم، پھر اس کے بعد سب سے اہم، پھر اس کے بعد سب سے اہم، ایسے چیزوں کو لینا اور ہر چیز کو اس کی اہمیت کے مطابق اہمیت دینا. کسی چیز کو چھوڑنا اور نظر انداز نہیں کرنا.
کہ یہ بدعت کا رد نہ کرو، شرک کا رد نہ کرو. اگر شرک اور بدعت کا رد آپ نے نہیں کیا تو آپ زندگی بھر تہجد پڑھتے رہیں، سجدے اور تسبیحات کے فضائل کے سارے اعمال کر لیں، اگر آپ کے عمل میں شرک ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ کے سارے عمل برباد. جہنم سے کوئی چیز آپ کو نکال نہیں سکتی، نبی بھی نہیں نکال سکتے. حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں نکال پائیں گے، اللہ کے رسول اپنے والدین ابو لہب کو نہیں نکال پائیں گے، سگے چچا ابو طالب کو نہیں نکال پائیں گے. عذاب ہلکا ہوگا لیکن نکال نہیں پائیں گے. تو سب سے زیادہ اہم ہے توحید. تو آخرت کے عذاب سے بچنا ہے یا دنیا کے عذاب سے بچنا ہے؟ ہمیں ڈر ہے، حکومتیں ہمارے خلاف منصوبے کر رہی ہیں، عالمی طاقتیں منصوبے بنا رہی ہیں، ہمارے گھروں میں ارتداد ہو رہا ہے، ہماری بچیاں جو ہے بھڑک رہی ہیں، دوسروں سے متاثر ہو رہی ہیں. یہ ساری بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے تعلیم و تربیت کا گھر میں صحیح انتظام نہیں کیا، وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس کے تقاضوں کو جاننے اور اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے، ہر قسم کے عذاب سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.